معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، سورہ شمس 91 نمبر سورت ہے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے، اور 26 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے. 15 آیت مقدسہ، ایک رکوع ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. یہ بھی مکی صورت ہے. رب فرماتا ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم. ضحا کا لفظ ہے، مفسرین نے کہا اس سے مراد سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج میں ایسے اثرات رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لطیف حکمتوں اور اس کی تدبیر کی باریکیوں اور برکتوں اور اس کی قدرت کے نشانیوں پر دلالت کرتے ہیں. سورج میں ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں؟ اپنے قدرت کے دلائل. سورج کی حرارت سے کھیتوں میں سبزیاں اور دانے پکتے ہیں، اور باغوں میں پھل تیار ہوتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، اور انسان اور حیوانوں کے لیے صالح غذا تیار ہوتی ہے. دنیا کا نظام آپ دیکھیں تو سورج کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے کیسے تاثیر رکھی، اور کوئی ٹیکس نہیں ہے. حکمرانوں وغیرہ کے اختیار میں ہوتا تو یقیناً رب فرماتا ہے نا، میں انسان کے سپرد کرتا تو یہ لوگوں کو مار دیتے بھوک سے. ہر چیز پہ ٹیکس ٹیکس ٹیکس. سورج پر بھی یہ کوشش کریں گے کہ ٹیکس لگائیں، پھر بولیں کہ جہاں سورج لگتے وہ لوگ ٹیکس دیں. ابھی بھی لگا رہے ہیں کوئی، لگا رہے ہیں کوئی. سورج سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے آئے. چاند تلاها کا لفظ ہے تلا یتلو. ہم نے چھوٹی سی کتاب پڑھی وَيَتْلُو مع الْمُفْسِدْ، اور اس کے قریب فساد ہے. اس میں یتلو کے معنی قریب کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے تابع ہونا. اور چاند سورج کے حسب ذیل امور میں تابع ہے. مہینے کے نصف اول میں سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی میں سورج کے تابع ہوتا ہے. سورج کے تابع ہے. سورج کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی سورج سے ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کرے. سورج کو نمایاں کرے. دن سورج کی روشنی کو کہتے ہیں. پس جب دن زیادہ روشن ہوگا تو سورج زیادہ ظاہر ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت مؤثر کی قوت کو ظاہر کرتی ہے، لہذا سورج کو ظاہر کرتا ہے. سورج کو جب سورج کی روشنی پھیل جائے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اس کو چھپا دے. کس کو؟ اس کا محمل یہ کہ رات دنیا کو چھپا لیتی ہے، یا روئے زمین کو چھپا لیتی ہے، یا اپنی ظلمت سے مخلوق کو آنکھوں سے چھپا لیتی ہے. سورج اور چاند کی بنسبت رات اور دن کے توارد میں زیادہ سلطنت اور زیادہ تصرف ہے، کیونکہ رات اور دن کے تعاقب اور آنے جانے سے مدتیں پوری ہوتی ہیں اور عمریں تمام ہوتی ہیں، اور کوئی شخص اپنے کو ان کے زد سے بچا نہیں سکتا. سورج کی حد اور تیز روشنی کی زد سے انسان خود کو بچا سکتا ہے کہ وہ ایسے حجاب میں چلا جائے جہاں سے سورج نظر نہ آئے. اس طرح اگر کسی انسان کو چاند کی روشنی اچھی نہ لگے تو وہ کسی آؤٹ میں رہ کر چاند سے چھپ سکتا ہے، لیکن دن اور رات کی گردش کی ضد سے کوئی شخص
بچ نہیں سکتا. رات اور دن نہ لکور چرت زما نہ سفر کرم بے سفر میں غسی گی لار دا عمر. نہ گھر سے نکلتا ہوں نہ کہیں سفر بھی جاتا ہوں، بغیر سفر کے میری زندگی کی عمر کاٹ رہی ہے. رات اور دن ختم تیزی سے. رب فرماتا والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا. ومن بناہا، جس نے اس کو بنایا. والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور جس نے اس کو پھیلایا. ونفس وما سواہا، اور نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کے برے کام اور اس سے بچنے کا طریقہ سمجھایا. یا اس نفس میں اللہ نے دو چیزیں ڈالی. اب انسان کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک ہے غضب، ایک ہے شہوت اور ایک ہے عقل. آسان ہدایت اور گمراہی. اب انسان سب سمجھتا ہے اچھا اور برا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا نا. ہندو بھی یہ جانتا ہے اچھا کیا برا کیا ہے، بہت سارے کام سب جانتے ہیں. لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے، برائی سے بچنے کا فائدہ نہیں ہے، اچھائی کو کرنے کا ثواب نہیں ہے. کیوں؟ ایمان شرط ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مرد ہو یا عورت ہو اعمال صالحہ کرے. وَهُوَ مُؤْمِن، سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 96. تو اللہ انہیں حیات طیبہ عطا فرمائے گا. ہم نے رمضان کے بارے میں پڑھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. اگر کوئی ویسے روزے رکھ رہا ہے کہ پیٹ کم ہو جائے، گردن کم ہو جائے، وزن کم ہو جائے، ثواب ملے گا. تو یہ بے وقوف انسان ہوتے ہیں جب عبادت سے دنیاوی فائدے تلاش کرتے ہیں. کیونکہ اپنے اگر گندم کاش کی تو اس میں چارہ اور بھوسا جانوروں کی خوراک وہ تو ویسے بھی آئے گی. لیکن کوئی اسے گندم کے کاش، فصلوں کے کاش سے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کاش کیا ہے، وہ کہتا ہے اناج کے لیے. تو جو عبادت کرتا ہے اگر اس کی نیت اس پر ہے، اور ایک سنا ہے مولوی صاحب نے کہا صبح شام سورہ یاسین پڑھو دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے. میں بہت ساری چیزوں کو میں کہتے یار عوام کی نیتیں خراب نہ کرو یار، ان کو بولو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یار. تو کہتے دیکھ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اتنا ہو جائے گا یہ فلاں. وظائف اپنی جگہ ہم ماننے والے ہیں، ایسے نہیں کہ نہیں مانتے وظائفوں کو ہم. لیکن بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ وظیفے دے رہا ہے. دم درود والوں کو ہم مانتے ہیں لیکن عامل تو ہو، سمجھنے والا تو ہو. فری میں بیٹھ کے بس اردو کی کتاب دے دی لوگوں کو بے وقوف بنانے لگا. اللہ ان کے شر سے بچائے. ہمارا خود ایک طالب علم ہے پیچھے گلی میں رہتا ہے، ماشاءاللہ تجربہ ہے اس کو، اس نے بڑے چلے کاٹے، بڑی محنت کی. میں کہتا ہوں انسان ایک کام میں اب خواہ جو ہے نا، بعض لوگ تو ان کے دم درود والے کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ سے ہٹ کر ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں قرآن پاک سے صحیح حدیث مبارک اب دم درود کرے تو صحیح ہے، لیکن شرکیہ وغیرہ وہ نہ ہو، خرافات نہ ہو. لیکن بعض لوگ اب تین فرقے ہر جگہ بنتے ہیں. ایک وہ فرقہ ہے جو سرے سے نہیں مانتے، یہ غلط ہے، حدیث مبارکہ میں ہے اس کا ذکر. اور دوسرا وہ ہے کہ وہ بس سب کچھ کہتے دم درودی کرے گا. بس بیمار ہو گیا کہتے کسی نے کچھ کیا ہے، کاروبار چلا گیا کہتے کسی نے کچھ کیا ہے. تو یہ بھی گئے ہوئے. اور ایک ہے کہتے نہیں یار ہو سکتا لیکن ایسے نہیں ہو سکتا جیسے آپ نے سوچ رکھا، ایسے نہیں ہے. تو بہرحال اچھے اچھے لوگ بھی اس میں ہیں کہ وہ روحانی علاج کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل آسان کرتے. جیسے ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہیں، ان کے پیچھے پڑنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا ہمارا شاگرد ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ صحیح ہے. ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ غلط لوگوں کا توڑ ہو، غلط لوگوں کا مقصود نہیں ہے اسے.
لیکن میں خود اس چیزوں سے بہت زیادہ بچتا ہوں، کیونکہ اس میں اگر لگ گیا تو پھر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیسے بچو گے؟ اور پھر اگر پیسے کا مزہ آ گیا تو پھر تو جیسے گٹکے کا مزہ پڑ گیا تو گٹکا خور، پھر ہیرونی خور، پھر ان کا بیڑا ختم۔ تو دنیا کے مزے سے اللہ بچائے، بس اتنی ہے کہ بس آپ زندگی گزاریں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو الہام کیا، کیا کیا؟ الہام، اس کے فجور برے کام، و تقوی اور اس کا تقوی، نفس مؤنث اس لیے ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گیا، من زکا، جس نے ہم نے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسمہ، وہ سورہ اس میں پڑھا تھا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی قدر فہدی والذی اخرج فجعل فجعل وذکر اسمہ فصلی، نہیں وذکر اسمہ کیا رکھ پڑھا تھا اس میں؟ یہ والا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله المجر ما يخفى، چلتے 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 قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، 14 نمبر آیت۔ تو کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا؟ تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ رات میں جنگل میں جا کے پہاڑ میں گھس کر وظیفے کرنے سے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، سمندر میں جا کے کشتی میں بیٹھ کے اور وہاں پہ وظیفے کرنے سے، یا قبرستان میں جا کے ویراں قبر میں بیٹھ کر وظیفے کرنے سے۔ یار تزکیہ نفس کس سے ہوتا ہے یار؟ لوگ اسی کو سمجھ آ رہا ہے تزکیہ نفس ہوتا ہے آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات کریں، خیرات کریں، حج کریں اگر استطاعت ہے، اور زکوٰۃ دیں، اور خاندان سے صلہ رحمی کریں، گناہوں سے بچیں، اس سے نفس پاک ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کہ رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں آئے وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ انہیں پاک کرے، تو رسول اللہ کی شریعت پر چلو گے وہ تمہیں پاک کریں گے۔ کس سے انسان پاک ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی شریعت پر چلنے سے، رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے انسان پاک ہوتا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وقد خاب، اور نامراد ہوا، من دسا، جس نے اس کو آلودہ کر لیا گناہوں سے، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں گرفتار کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت نمبر 8 میں 9 اور 8، اچھا یہاں انہوں نے کچھ تفسیر بیان کی کہ 8 نمبر کی تفسیر میں فرمایا اللہ نے مومن متقی کے دل میں اس کا تقوی ڈال دیا، اور فاجر کے دل میں اس کا فجور ڈال دیا۔ حالانکہ ایک فرشتہ دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں، ایک ملہم ہے اور دوسرا خناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے آپ کے پاس موبائل ہے تو اگر آپ درس سنتے تو آپ بولے یار درس قرآن سنتا ہوں، اس میں درس قرآن جمع کرو گے، تلاوت جمع کرو گے۔ دوسرا جو ہے نا گانا سننے والا ہے، اب اس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا، اس جوان کا بچہ لگ گیا، وہ گانے پہ گانے ریکارڈ کر رہے ہیں، گانے پہ گانے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں دل میں آتی رہتی ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس انسان، اور ان 7 چیزوں کی قسم کھا کر یہ فرمایا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جواب قسم آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذب ثمود بطغواها، قوم سمود نے
اپنے سرکشی کے سبب اپنے رسول کو جھٹلایا. کذبت ثمود بطغواہا. اور اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بدبخت اٹھا، سب سے، جس کا نام قدار بن سالف تھا، اس نے اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے تھے. اس کو پیسہ، ایک عورت تھی بڑی مالدار تھی، انہوں نے اس کو مار دو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. جب اللہ مالا مال نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار میں کسی کو دولت مند بنانا اور کسی کو لالچ بری بلا ہے. وہ لالچ میں آ گیا. وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا نا، ایک بنی اسرائیل، وہ اپنے چاچے کو مارا، بولا اس کا مال بھی مل جائے گا اور جو ہے نا اس کی بیٹی بھی مل جائے گی، تو مر نہیں رہا، رات کو مار دیا. پھر جا کے ماننے والوں پر دعویٰ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب فیصلہ آیا، ارے جب رزلٹ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس مردہ کو زندہ کیا. ارے اس نے بولا اس نے تو مارا مجھے، تو نہیں ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے. وہ چاچے کا مال تو چھوڑے، بیٹی تو چھوڑے، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. تو کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. کبھی لالچ نہ کرو، جو تیرے نصیب میں وہ تو تمہیں ملے گا. وہ تو پھر بےقرار کیوں ہے انسان؟ سب سے بڑا بدبخت اٹھا. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور ان کو ان کے رسول صالح علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی اونٹیاں اور اس کے پینے کے پانی کے بارے میں دیکھ لکھ بچتے رہنا، ان کی حفاظت کرو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں گرفتار کر لے گا. فکذبوہ، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فعقروا، اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اس کے کونچے کاٹ ڈالے. فدمدم علیہم ربہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب مسلط کیا، ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ. ان کے رب نے ان کو ان کے گناہوں کے وجہ سے اور اس بستی کو ہموار کر دیا اور صفحہ ہستی سے وہ مٹ گئے. بھائی دودھ اچھی خاصی دودھ دیتی تھی. یہ لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے پہلے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، اس پتھر سے اونٹلی نکلے اور وہ حاملہ ہو 10 ماہ کی اور بچی دے، بچہ دے اور یہ ہو. انہوں نے بولا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے چلو. جیسے انہوں نے حکم دیا اونٹنی آئی ہو. تو اب یہ پریشان ایک سمت پر کہ آج ان کے جانور ادھر جائیں گے، اونٹنی ادھر جائے گی. اونٹنی جدھر جاتی سب گھاس کھا لیتے، پانی پی لیتی تھی. یہ بڑے پریشان، لیکن دودھ اتنا دیتی تھی کہ پورا محلہ پیتے تھے. لیکن اللہ والوں کے جو دشمن ہوتے ہیں نا، وہ کبھی رائے راست پنیاں دے، سب سے بڑے بدبخت ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے بدبخت. انہیں اللہ توفیق بھی نہیں دیتا. جو اللہ والوں سے عداوت کرے انہیں کبھی توفیق ہو. گناہ بہت ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے عداوت کی. ارے بڑے تمہاری بستی ہے، وہ تمہیں کیا ہوتا، تمہارا خیر خواہ ہے کہ تم برباد نہ ہو، اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ والے، اللہ کے انبیاء سب اللہ والے ہوتے ہیں. ہر نبی ولی ہوتا ہے اور ہر ولی نبی نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والے یہ سب آ گئے. اب جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کو نسبت تشریفی کہتے ہیں. اللہ کی اونٹنی، یہ کائنات اللہ کی، لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب اللہ کا ہے نا. آپ کو ہم جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ آنکھیں بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم اس کے بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ اس کے مالک ہیں. نہیں اس کے مالک ہیں. کیا کوئی اپنا ایک دانت توڑ سکتا ہے؟ اب بیمار ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، گناہ ملے گا ثواب؟ لیس من البر ان تصوموا فی السفر. اب سفر ایسے آپ کو تکلیف ہے، کہتے یہ روزہ تمہیں کوئی ثواب نہیں دے گا. کیونکہ جسم کی حفاظت اللہ کے نبی نے فرمایا ولی جسم کا علیہ کا حق. یہ جسم ٹھیک ہے، کہتے ہیں نفس بڑا دشمن ہے، لیکن آپ
اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، ایک ناخن نہیں اکھاڑ سکتے، اس لیے خودکشی کرنے والا کہاں چلا جاتا ہے؟ لالو کھیت، جہنم میں۔ اچھا میں نے سمجھا لالو کھیت، تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بھائی کسی کا کیا بگاڑا، اپنا ہی وہ کیا، لیکن اس اپنے میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑے دعوے دار کہتے ہیں میرا میرا میرا، ہاں انا کے مسائل میں پڑھے تھے میرا میرا، تیرا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے بس۔ تو وہ اونٹنی اس کو کہتے ہیں اللہ کی اونٹنی، معجزہ سے دی تھی نا، تو اس اونٹنی کا نام تھا ناقۃ اللہ۔ کیا؟ ناقۃ اللہ سے ہے، ناقۃ اللہ سے ہے؟ بولو دونوں صحیح ہیں۔ تو یہاں ناقۃ اللہ اس لیے کہ مفعول واقع ہے۔ کیا واقع ہے؟ مفعول۔ کہ اس کے کونچے کاٹنے سے ڈرو اور اس کو چھوڑ دو۔ تو اب دیکھ یاد رکھو کہ اب اگر اللہ کی بندگی کرو گے ایمانداری سے، رسول اللہ کی شریعت پر پیرا عمل ہو، تو آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آپ کو کیوں؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں نا۔ اونٹنی اشرف المخلوقات میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اونٹنی کو مارا تو سب سفید ہاتھی سے مٹ گئے۔ خانہ کعبہ کو گرانے آئے، خانہ کعبہ کس سے بنا ہوا ہے؟ پتھروں سے بنا ہے نا، وہ حیوان بھی نہیں ہے نا، لیکن اس کی نسبت بیت اللہ، اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، اضافت تشریفی کیا ہے؟ اس کو شرف حاصل ہے کہ اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ جب اس کو گرانا ہے تو خود گر گئے، ختم ہو گئے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ پر ظلم ستم، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ آپ جس راستے پر چل رہے ایمانداری سے چلو۔ آپ کا رکاوٹ میں محمد بن قاسم سندھ میں آیا نا، کتنے چند افراد تھے، لیکن اس کو کسی نے شکست نہ دی نا، کیونکہ وہ ایمانداری سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں ایمانداری سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق۔ فَكَذَّبُوا صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا اور اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیے، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے فَسَوَّاهَا اور ان کی بستی کو ہموار کر دیا۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا کفر کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور اس اونٹنے کے کونچے کاٹ دیے۔ دمدمہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے اس نے تباہ کر دیا اور اس نے ہلاک کر دیا قوم ثمود کو۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ علماء نے، مفسرین کرام نے 3 معنی لکھے۔ وہ مارنے والا اس کے انجام سے نہ ڈرا کہ میں اونٹنی کو مار رہا ہوں کیا ہوگا، یا صالح علیہ السلام اس قوم سے نہ ڈرا، لیکن زیادہ تر معنی جو کیے ہیں وہ یہ ہیں، اور ان سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو ہلاک کر دے تو اللہ تعالیٰ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ کوئی لے سکتا ہے؟ فرعون سرکش کو ڈبو دیا، پورا مصر کا شہر خالی کر دیا، کون تھا؟ رب فرماتا ہے وہ بدلہ لینے والے تھے کیا؟ ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا، نمرود کا کیا حشر کیا؟ پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو آیت کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوف نہیں کہ اگر اس نے کسی کو سزا دی تو کوئی بڑی طاقت اس کا یا اس سے بدلہ لینے والا آئے گا۔ وہ انجام سے بے خوف و بے پرواہ ہے، کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کی قدرت اور طاقت سے بڑھ کر یا اس کے مساوی اور برابر ہو، جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے تعلیمات اور خصوصاً جو موضوع چلا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو ہم اس کی تعظیم کریں،
اور یہ تقوادار قلوب ہیں کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے نا، تو اس میں ہم ادب سے آئیں، آہستہ چلیں، بھاگ دوڑ نہیں کریں، اور اس کو صاف رکھیں، اور اس میں دنیاوی میٹنگیں نہ کریں کہ بیٹھ کر بس جب بھی دیکھیں تو باتوں میں لگے ہوئے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ لیکن آج کل تو لوگ یہاں سے سنتے یہاں سے نکال لیتے ہیں، کہتے مولوی کی باتیں چھوڑو، ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ تو محشر میں پتہ چلے گا. جو میرے نبی نے فرمایا، میں تو رسول اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، میرے بھائیوں جب مسجد میں آئیں تو کوئی دنیا کی بات نہ کریں. دنیا کی بات بالکل، صرف ذکر، درود شریف، اپنے گناہ پر استغفار، تلاوت قرآن، تنہائی اپناؤ. آپ آگے مسجد میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں میں دنیاوی باتوں سے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا دنیاوی باتیں مسجدوں میں نہ کرو. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے مرومین ہیں اس صورت کا بھی سال ثواب ہے انہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، حاضرین کی مشکل آسان فرما. جو بھی ہمارے سامعین حاضرین کی مشکلیں سب کو دور فرما. ہمیں دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.